دوستو، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کے ہم پہ احسان کیا، اور سرکار ہمارے لیے یہ کتاب قرآن کریم چھوڑ گئے۔ کئی انسانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کتاب کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ نے نبوت ختم کر دی تو اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ کتاب کیوں ضروری ہے؟ میں سادہ جواب دیا کرتا ہوں اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ خالق چونکہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں سے انتہائی محبت فرماتا ہے، اس قرآن نے جس بات کا حکم دیا ہے کرنے کا وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے، اور جس سے روکا ہے وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے۔ میں نے لفظ انسان استعمال کیا۔ اگر اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور اگر کسی کام سے روکتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، تو نیک لوگوں کا راستہ تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ بروں کے راستے سے بچنا بھی تیرے فائدے میں ہے۔ اگر وہ حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ حرام تیرے لیے نقصان دہ ہے، حلال تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ کتاب کا اصل جو معاملہ ہے وہ ہمارا فائدہ ہے۔ یہ تو تھی انسانوں تک کی بات، چونکہ ابتدا میں تو یہ فرمایا نا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ اور وہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کو ہدایت دیتی ہے۔ آج یہ میں نے آیہ مبارکہ سورہ بقرہ سے جو تلاوت کی ہے، دیکھیے ایک زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، عقائد ہوں، جس میں یہ کتاب رہنمائی نہیں کرتی۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں رکھا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس کتاب مبین میں ہم نے ذکر نہیں کیا۔ آج کل بچے ایک بڑا سوال پوچھتے تھے، میں نے اس لیے آج یہ موضوع کہا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں ظلم ہوتا ہے، مثلا آج کل بڑا ایشو ہے فلسطین کا، کہ جب یہ لوگ بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں، ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، 500 لوگ ہسپتال میں مار دیے گئے، تو یہ ہماری مارل ویلیوز میں اور ہیومن ویلیوز میں وہ انسانی اقدار ہوں یا اخلاقی اقدار ہوں، بحیثیت انسان تو کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا۔
تو اس کے باوجود پھر دنیا خاموش کیوں ہے؟ یہ جو دنیا میں 200 سے اوپر ممالک ہیں، یہ سارے ملک اس ظلم پہ خاموش کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسانی المیہ ہے نا، تو انسانی المیہ پہ خاموشی کا کیا مطلب؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى۔ یہ عربی جاننے والے یہ لفظ لن جو ہے نا، اس کو ہرگز نہیں، اس میں یہ شدت ہے، یہ نافیہ ہے۔ وَلَن تَرْضَ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا آپ سے، یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کو قبول نہیں کر لیتے، ان کی ملت کو اڈاپٹ نہیں کر لیتے، یعنی جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں نہیں چلے جاتے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے اور عیسائیوں کو یہ فرما دیں کہ ہم تمہارے دین کو کیوں اختیار کریں؟ ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، تمہاری ملت کا نام ہدایت نہیں ہے، تمہارے پیچھے چلنے کا نام ہدایت نہیں ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اِنَّ ھُدَى اللَّهِ هُوَ الْھُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، اب یہ علم آ جانے کے بعد کہ دنیا کی کسی ملت کا نام ہدایت نہیں ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، اب یہ علم آ گیا نا، اس علم کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اب بھی اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلتے ہو، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اب نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا۔ پوچھتے ہیں نا کہ دنیا میں ہمارا مددگار کوئی کیوں نہیں ہے، کوئی احتجاج کیوں نہیں کرتا، دنیا کی طاقتیں خاموش کیوں ہیں؟ قرآن کریم نے ہر چیز کھول کر بیان کی کہ جب تم اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، پھر نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ باقی رہا تم جتنا جی چاہے ان جیسے لباس پہن لو، ان جیسی شکلیں اختیار کر لو، 3 پیس پہنو، ان جیسے بال بنواؤ، ان جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کی زبانیں اختیار کرو، وہ ان باتوں سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہیں کرتے۔ اب اتنے واضح حکم کے بعد لیکن اللہ نے اگلی آیت میں میں ذرا ترجمہ عرض کر دوں اور پھر آتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی وہ سارے جو ہیں وہ ایک جیسے، یہ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں۔ فرمایا ان میں سے وہ لوگ یتلونہ حق تلاوت، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تورات کی کرتے ہیں، انجیل کی کرتے ہیں، زبور کی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی بات نہیں کی،
فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ حق کا تلاوت ہے، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، پھر وہ ایمان ضرور لے آتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے بھی وہ لوگ جو دیانتداری کے ساتھ اپنی کتاب کو ہی پڑھ لیں تو وہ پھر ایمان ضرور لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کتاب ایسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنے کا حق تھا تو ہم نے بھی تو نہیں نہ پڑھی جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ ہدایت تو تھی اس کتاب کو ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے، ایسے تلاوت کرنا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ بچے آج کل یہ پوچھتے ہیں، نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے حلیے ان جیسے بنا لیے، منہ ٹیڑے کر کر کے انگریزی بھی بولتے ہیں، 3 پیس پہنتے ہیں، ان جیسی شکلیں بناتے ہیں، کلین شیو کرتے ہیں، یہ داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے نا، اسلام کی نشانیوں میں سے، ہم کلین شیو کروا دیتے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں، ہم لباس ان جیسا پہنتے ہیں، ان جیسے بال بنواتے ہیں، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں مارتے ہیں نا۔ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگلی آیات میں وہ آ رہی ہے۔ انسان کسی علاقے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی رنگ اور نسل کا ہو، کسی ملک کا ہو، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے سارے انسان برابر ہیں، اس لیے کہ خالق ایک ہے۔ یہ اب ہم اس کتاب کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کی 4 چیزیں آخری خطبے میں کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کوئی فقیت نہیں ہے۔ یہ ایک اتحاد ہے توحید کا کہ خالق ایک ہے، اس لیے تمام انسان برابر ہیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی سعودی عرب کا ہے، ان کے رنگ کیسے ہیں، ان کی نسلیں کیسی ہیں، ان کی بول چال کیسی ہے، نہیں، یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ جب خالق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سب انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک ہے، سب کا رب ایک ہے۔ اس سے آگے پھر فرمایا یا ایھا الناس، یہاں بھی ایمان والوں کے بھی بات نہیں ہو رہی، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یعنی اب آگے پھر یہ جو ایک ماں اور ایک باپ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے سے بھی ہاں سارے انسان برابر ہیں، دنیا کے سارے انسان برابر ہیں۔ وہ ظاہر ہے ہمارا تو تعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہاں تو چھوٹے ویژن کی بات ہی نہیں نہ ہوتی، وہاں تو عالمین کی بات ہوتی ہے۔ کہ وہ جنازہ جا رہا تھا نا، تو سرکار کا حکم بھی ہے کہ جنازہ آئے تو اس کے استقبال کو کھڑے ہو جایا کرو، یہ احترام انسانیت ہے۔ تو اعتراض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ، فرمائے انسان تو ہے۔ میں کل ایک جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے وہاں بھی یہ کہا، میں نے کہا ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگر یہودی ہمارے سارے بچے بھی مار دینا تو ہم ان کے بچوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ وہ ہمارے سارے عبادت گانے بھی گرا دیں تو ہم نہیں گرا سکتے، ہمارے پیغمبر کا جو حکم ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا، تو یہ فرق ہے۔
اب ایک اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے اور ایک ماں اور ایک باپ ہونے کے اعتبار سے سارے انسان برابر ہیں۔ آگے انسانوں میں یہ جو امتیاز ہیں، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کہتا ہے کہ امتیاز صرف ہوگا تقوی کی بنیاد پہ، رنگ نسل کے اعتبار سے نہیں ہوگا، قبیلے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اگر قبیلے کے اعتبار سے ہوتا تو پھر ابو لہب بھی عزت والا ہوتا، پھر بلال عزت والا نہ ہوتا، پھر عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب اس دنیا میں انسانوں کی جو رفعت اور بلندی کی بات کی جاتی ہے نا، وہ تین چیزوں سے کی جاتی ہے: علم، ہدایت اور حکومت۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ قبیلے، وہ افراد ممتاز ہیں جن کے پاس علم ہے، حکمت ہے، یا وہ خاندان، وہ قبیلے، وہ ملک جن کے پاس ہدایت ہے، یا پھر جن کے پاس دنیاوی طاقت ہے، ان کو ممتاز سمجھا جاتا ہے، حکومت ہے جن کے پاس۔ بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو یہ اصل میں آل یعقوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو اللہ کا قانون تھا وہ انفرادی انبیاء آتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس اسلام کو، اس دین کو، اللہ کی ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے اب چونکہ یہ 2,500-3 ہزار سال کا عرصہ ہے، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، اور تقریباً انبیاء بھی ہزاروں میں آئے بنی اسرائیل میں۔ اب یہ علم و حکمت، نبوت چونکہ بنی اسرائیل میں تھی، اس لیے ہدایت بھی وہاں، اور پھر ساتھ بادشاہت بھی انہی کے پاس۔ تو یہ تینوں جو ممتاز کرنے والی چیزیں تھیں، یہ ایک قبیلے کے پاس آ گئی۔ نبوت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، علم و حکمت بھی ان کے پاس، چونکہ کتاب بھی ان کے پاس تھی۔ اب یہ ایک ان کو ممتاز کیا، آگے یہ بات یہی آ رہی ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی اور تمہیں عالمین میں فضیلت دی۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ اب جب تک تو یہ ہدایت علم پہ قائم رہے، اس وقت تک تو فضیلت رہی۔ اب جب انہوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق کتابوں میں تحریف شروع کر دی، یہ جب میں نے سورہ مائدہ کا یہاں درس دیا تھا تو وہاں میں نے یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ اب یہودی میرے پیغمبر کے پاس فیصلے کروانے کیوں آتے تھے کہ ان کے علماء غریبوں کے لیے اور آیتیں پڑھتے تھے، امیروں کے لیے اور آیتیں پڑھتے تھے، انہی آیتوں میں وہ تحریف کر دیتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی غریب آدمی بدکاری کرتا پکڑا گیا تو اس کو وہ کہتے تھے سنگسار کر دو، اور اسی یہ جو خیبر کا علاقہ یہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا پکڑا گیا تو ان کے مولوی صاحب کے پاس جب گئے تو اس نے کہا نہیں نہیں اس کو ذرا 2-3 تھپڑ مار دو اور بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے کام کیا کہ اپنی خواہش نفس کے لیے، لالچ کے لیے انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف شروع کر دی اور پھر نبیوں کی توہین شروع کر دی۔ صرف توہین تک نہ رہے
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، توہین سے آگے بڑھ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ابھی تک میں قرآن ہی سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کی، نبیوں کی توہین کی، اور پھر نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، ان کے قتل کی تو یہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ اب اللہ نے ان سے یہ ساری فضیلتیں چھین لی۔ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فضیلتیں کیوں چھینی گئیں۔ اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی توہین کی، کتاب میں تحریف کی، اور اپنے لالچ کے لیے انہوں نے اپنا نیا دین جو تھا وہ گھڑ لیا اور نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اللہ نے ان سے یہ تینوں منصب چھین کر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب میرے محمد کی امت کو یہ ساری چیزیں عطا کر دی گئیں۔ اب سمجھ آ گئی نا یہاں سے کہ وہ ضد کیا ہے اصل میں۔ وہ ضد یہ ہے کہ ہم نے اس امت سے وہ منصب چھین کر پھر لینا ہے۔ اس لیے وہ ابھی پرسوں جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا وہ بیان آیا تھا، سے کہا گیا کہ یہاں بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، تو یہ تو کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں کہتا کہ تم بچوں پہ حملہ کرو۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اسرائیل کے بچے روشنی ہیں اور مسلمانوں کے بچے تاریکی ہیں، اس لیے تاریکی کو اس دنیا سے مٹنا چاہیے۔ یہ پرسوں کا اس کا بیان تھا۔ مسلمانوں کے بچے تاریکی ہیں، اندھیرا ہیں، اندھیرا اس زمین پہ نہیں رہنا چاہیے۔ صرف ہمارے یہودیوں کے، کافروں کے بچے جو ہیں یہ روشنی ہیں، یہ ان کے حقوق ہیں۔ اور یہ گریٹر اسرائیل جو منصوبہ ہے یہ کوئی یہاں فلسطین تک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے فلسطین پہ یا اردن کے کچھ علاقوں پہ یا مصر اور شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے سے نکالا گیا تھا، ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے۔ ہمیں خیبر سے نکالا گیا تھا، ہم نے خیبر پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور وہ اپنی آگے نسلیں ایسے تیار کر رہے ہیں کہ ہماری منزل وہ ہے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب تک تم مکمل ان کی تابعداری نہیں کرتے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تم جتنی جی چاہے ان کی غلامی اختیار کر لو، ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دو، ان کا ہر حکم ماننا شروع کر دو۔ عربوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج زیادہ سے زیادہ آبادی جو اسرائیل کی ہے وہ 80 لاکھ ہے، یعنی پورے یہودیوں کی، وہاں تو وہ موجود نہیں۔ اور مسلمان 190 کروڑ ہیں۔ شرم آتی ہے یہ بات بھی کہتے ہوئے، کہاں 80 لاکھ اور کہاں 190 کروڑ۔ یہ آیت ذہن میں رہے گی نا، جب تم ان کو خوش کرو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کر لو خوش ان کو جتنا خوش کیا جاتا ہے۔
جب انگریزوں نے، آپ کو پتہ ہے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں کو جب بھی تحفظ دیا مسلمانوں نے دیا ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ان کی عزت جان مال کا تحفظ تاریخ میں جب بھی کیا مسلمانوں نے کیا ہے، عیسائیوں نے ان کو بہت برا مارا ہے۔ یہ ہٹلر نے جو ان کا حشر کیا تھا، ڈھیر لگا کے آگ لگاتا تھا، یہ ہولوکاسٹ پہ پابندی ہے، یہ چیزیں بیان کرنے پہ وہاں پابندی ہے، اور خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے ان کو بنا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا تو ان کے جو عبادت خانے تھے ان میں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اور ان کو یروشلم سے نکال دیا تھا کہ یہ سازشی قوم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ساتھ مل کے ان کے سلمانی ہیکل جو تھے وہ صاف کروائے، اور پھر ان کو لا کے آباد کیا کہ یار ان کا بھی حق ہے، ان کے عبادت خانوں کا حق ہے۔ عیسائیوں نے ان کو نکال دیا تھا یروشلم سے، یہ بخت نظر جو ان کا بادشاہ تھا، اور وہ تو ان کو جلاتا تھا یہودیوں کو، لیکن حضرت عمر فاروق نے یروشلم فتح کیا تو یہودیوں کو ان کے عبادت خانے آباد کیے۔ اور مسلمان تو ہمیشہ ہر مذہب کے عبادت خانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جب رچرڈ کو شکست دی تو اس وقت بھی عیسائیوں نے ان کو یروشلم سے نکالا ہوا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے ان کو وہاں آباد کیا۔ یعنی اتنے احسانات ہونے کے باوجود وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ جب تک تم مکمل ان کی اتباع نہیں کرو گے، اپنا دین نہیں چھوڑو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خلاف عرب انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ عربوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اور علامہ اقبال نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، ہوئے ہوئے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہ جن کو تم ترکوں کو اجمی کہتے تھے وہ تو خاک و خون میں لوٹ کر بھی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو عرب اور ہاشمی کہنے والے دین کی ناموس کو فروخت کر رہے ہیں۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے ردائے زہرا۔ ابو ذر کا فقر اب ایسے کرنی، کس کو انہوں نے بیچ کے نہیں کھایا؟ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ عرب برباد ہو جائیں گے آخر، ان کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چاروں طرف اردن، شام، مصر، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اسرائیل۔ اور چلو اس آبادی کو تو چھوڑیں، وہاں عربوں کی آبادی، یہ جو 15-17 ممالک ہیں، عرب لیگ جو بنی ہوئی ہے، ان کی آبادی 40 کروڑ سے اوپر ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار تم پہ ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ جھپٹتا ہے۔
صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو ایسے ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ فرمایا وہن ہو جائے گا، واو ہا اور نون، وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے میرے بچوں نے باہر کے ملک میں پڑھنا ہے، وہ میری تنخواہ پہ تو نہیں پڑھ سکتے، مجھے رشوت لینی ہوگی، مجھے حرام کمانا ہوگا، مجھے ہر شہر میں ایک بنگلہ چاہیے، اس کے لیے میں حلال کی روزی سے تو کام نہیں کر سکتا۔ میری آنے والی 3-4 نسلیں تو کم از کم محفوظ ہونی چاہیے، اس کے لیے میں حلال کا ذریعہ تو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ اس سے پہلے جو نیتن یاہو سے پہلے وزیر اعظم تھا، اس کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے۔ ایک اخبار نویس نے اس سے سوال کیا تھا کہ تیرے چاروں اطراف میں مسلمان ممالک ہیں، تجھے ڈر نہیں لگتا فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں ڈر لگتا۔ اس نے کہا تم چھوٹا سا ایک ملک ہو، لاکھوں میں ہو، یہ کروڑوں میں ہیں، اور ان کے پاس تیل جیسی دولت ہے، پیسہ بہت ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے، اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا جس دن یہ قوم لائن بنانا سیکھ جائے گی نا، اس دن میں ضرور ڈروں گا۔ اس نے کہا لائن بنانے کا اس ظلم سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مثلا لائن بنانا ان کو آ گئی، تو اس کا یہ جو تم ظلم کرتے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ لائن بنانے کا مقصد سمجھتے ہو کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ یہ نماز میں لائن بناتے ہیں نا لائن۔ لائن کیا ہے؟ جو پہلے آیا ہے وہ پہلی لائن میں بیٹھے گا، جو بعد میں آیا ہے پیچھے بیٹھے گا۔ لائن کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی کے حق کو تسلیم کرنا۔ لائن کا کیا مطلب ہے؟ کسی دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا۔ یہ قوم لائن نہیں بناتی، اس کا مطلب ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ تو جو قوم آپس میں ہی ایک دوسرے کا حق مارے، اس نے کسی سے کیا لڑنا ہے؟ یہ میرے اوپر جو سرکاری اداروں کے اہلکار ظلم کرتے ہیں، یہ کوئی یہودی اور عیسائی ہیں؟ کس کا حق مار رہے ہیں؟ اور یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا مار رہے ہیں نا۔ تو اس نے کہا تھا جب تک یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بڑے فخر سے کہیں گے اوہ اتھے لینڈ بڑی لگی سی، میں اندروں دی جا کے اپنا کام کروایا ہوں۔ اس میں پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ایسے قومیں نہیں بنتی کہ آپ اپنے بھائیوں کا حق ماریں اور پھر یہ سمجھیں کہ باقی قومیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گی۔ اب وقت ہو گیا ہے، ورنہ باتیں ابھی اور بہت سی، چونکہ آگے بھی 2 آیتیں ہم نے سیکھنی تھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن ایک جملہ میں پرسوں جو ایک فلسطینی نے کہا تھا، اس نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، کیا مسلمانوں یہ بتاؤ، اس نے کہا ہم تو صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر آج امام حسین زندہ ہوتے تو ایسے ہی بیٹھے رہتے جیسے تم بیٹھے ہو؟ بس اس ایک سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔
تم خاموشی سے یہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہو. اگر آج حسین زندہ ہوتے تو ایسے ہی بیٹھے رہتے. لیکن تمہیں تو اپنی زندگی کی فکر ہے نا, تمہیں تو یہ فکر ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احد کے موقع پہ جب منافقین واپس آئے تھے, 300 کے قریب 350 کے قریب منافقین واپس آ گئے تھے, اور جب وہ حادثہ ہو گیا درے والا, اور پھر ظاہر ہے مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے, تو مدینہ شریف میں ہر گھر میں کوہرام تھا. تو یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے, اچھا ہوا ہم بچ گئے, آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ تو شہادت کا درجہ پا گئے, تم اگر واپس آ گئے ہو تو تم نے قبر میں نہیں جانا, تمہاری قبریں نہیں آباد ہونی. فیصلہ کرو, قبر میں شہید ہو کے جانا ہے یا مردار ہو کے جانا ہے. کیا ان منافقین کی قبریں نہیں بنی؟ کتنی دیر زندہ رہ لوگے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ دولت ہمیں بچا لے گی, یہ منصب ہمیں بچا لیں گے, یہ مار دھاڑ, یہ بنگلے, یہ سب کچھ ہمیں بچا لے گا. نہیں, فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی شہید کی موت مرتا ہے, کوئی مردار قبر میں چلا جاتا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے آپ؟ اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.